پیر اور ان کا ایک مرید ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ایک شہر میں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات سنی کہ یہاں ہر چیز کا ایک ہی دام ہے، ہر چیز ایک سیر میں ملتی ہے. یعنی گیہوں ہو، آٹا ہو، دال ہو، یا سونا ہو یا چاندی ہو، ہر چیز ایک ہی قیمت میں ملتی ہے. جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو پیر کہنے لگے یہاں تو انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے. لیکن وہ مرید سوچنے لگا کہ نہیں، یہاں رہ کر میں بہت کما سکتا ہوں، میں یہاں سے سونا کم قیمت میں خریدوں گا اور لے جا کر دوسرے شہروں میں بیچ دوں گا. پیر اپنے راستے نکل گئے. انہوں نے روکا، لیکن جب اس کے سر پر سوار تھا سونا تو پیر اپنے راستے نکل گئے. مرید وہیں رہا، وہ لوگوں سے سونا خریدنے لگا، کم قیمت میں جمع کرنے لگا. اس دوران ایک حادثہ ہو گیا، ایک دیوار گر گئی اور اس دیوار کے نیچے ایک بچہ آ کر مر گیا. تو اس بچے کے گھر والے بادشاہ کے پاس پہنچے، جو بڑا جاہل قسم کا بادشاہ تھا. بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس دیوار کے گرنے سے ہمارے بچے کی موت ہوئی ہے، ہمیں انصاف چاہیے. بادشاہ نے کہا دیوار والے کو پکڑ کر لاؤ. دیوار والے کو لایا گیا. اس سے کہا تمہاری دیوار گرنے سے ان کا بچہ مر گیا ہے، اس کے بدلے تمہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا. مالک مکان کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو فلاں معمار کو، مستری کو بولا تھا دیوار بنانے کے لیے، اس نے صحیح نہیں بنایا. اب وہ مستری کو لایا گیا، معمار کو لایا گیا. اسے جب پکڑ کر لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تمہاری دیوار صحیح نہ بنانے کی وجہ سے دیوار گری، وہ بچہ مر گیا، تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی. تو معمار کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو اس اینٹ والے کی، جس نے اینٹ بنایا تھا، اس نے اینٹ صحیح نہیں بنائی تھی، جس کی وجہ سے دیوار گر گئی. اب اینٹ والے کو پکڑ کر لایا گیا. اینٹ والا کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نے تو اینٹیں بڑی اچھی بنائی تھی، اینٹوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، اینٹوں میں کوئی کمی نہیں تھی، کمی تو اس آدمی کی تھی جس نے اینٹ جوڑنے کے لیے گارا بنا کر دیا تھا. اس گارے کے پتلا ہونے کی وجہ سے دیوار کمزور بنی، گر گئی. اب گارا بنانے والے آدمی کو لایا گیا. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس میں میری بھی کوئی غلطی نہیں. وہاں سے ایک رقاصہ گزر رہی تھی، ایک ناچنے والی جا رہی تھی، اور اس کے گھنگرو کی آواز آئی تو میں ادھر دیکھنے لگا. اس دوران میں پانی زیادہ گر گیا، گارا زیادہ پتلا ہو گیا. اب کہنے لگے اس رقاصہ کو لے کر آؤ. جب اسے لایا گیا تو وہ رقاصہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو اپنے راستے جا رہی تھی، اس نے مجھے کیوں دیکھا، میں نے اسے دیکھنے کے لیے تو نہیں کہا تھا. اب گھوم پھر کر دوبارہ اس معمار کے پاس سوئی آئی. کہنے لگے نہیں، تو نے دیوار صحیح نہیں بنائی تھی، تجھے پھانسی کی سزا دی جائے گی. اب جب اس کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے وقت مقررہ پر لایا گیا تو وہاں ایک اور حماقت کا واقعہ ہو گیا. وہاں جو پھانسی کا پھندا بنایا گیا تھا، وہ پھانسی کا پھندا اس معمار کے گلے میں، مستری کے گلے میں نہیں فٹ آ رہا تھا. تو اس جاہل بادشاہ نے کہا جاؤ ایسا آدمی تلاش کر کے لاؤ جس کے گلے میں یہ پھانسی کا پھندا بیٹھے. اب لوگوں نے تلاش کیا تو وہ مرید جو اپنے پیر کی نافرمانی کر کے سونا جمع کرنے کے لیے رکا ہوا تھا، اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ بیٹھتا تھا، تو اسے لایا گیا. تو اب اس واقعے میں سبق لینے کی چیز یہ ہے کہ جہاں انصاف نہ ہوتا ہو، آدمی اس جگہ سے اپنے آپ کو دور رکھے، ورنہ پھانسی کا پھندا آج نہیں تو کل تمہارے گلے میں ضرور اٹکے گا.